السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچری سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے. لیکن آج ہمارے دیش سے جڑی خبر دوں گا، جو کہ تمام تو نہیں کہوں گا میں، سارے تو نہیں کہوں گا میں. ان بھکتوں کی تو بڑی جل پڑی ہے، بڑی پھٹ پڑی ہے، بڑی کیا کیا ہو گئی، بس اللہ بہتر جانے. بہرحال جس کو ای وی ایم سے بڑا اختلاف تھا، بڑی دعائیں کر رہے تھے، بڑے کوششیں کر رہے تھے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 2024 میں انشاءاللہ تعالی اگرچہ اللہ ہماری زندگی دیا، اگرچہ ہم بحیات رہے، تو انشاءاللہ ہم بیلٹ پیپر پہ جس طریقے سے یہ دھندلی سے پہلے، یہ آتنک سے پہلے جیسا ڈالا کرتے تھے ووٹ، اسی طریقے سے ڈالیں گے انشاءاللہ. یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ نے کچھ چیزوں کو طلب کیا تھا، کچھ کنڈیشنز رکھے تھے کہ کتنے پارٹیوں کو، یعنی جو دیش کے ہمارے کتنے پارٹیوں کو اس سے اختلاف نہیں چاہیے ای وی ایم. تو اس میں سارے پارٹیوں نے تقریباً 90% پارٹیوں نے ای وی ایم کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا، ای وی ایم کے خلاف گئے، ای وی ایم کے خلاف ووٹ ڈالا. اس سے سپریم کورٹ نے مجبوراً اپنے کو یہ فیصلہ دینا پڑا. اور یہ کیا ہے بھائی، اکثریت جو تھی مثال کے طور پہ اگرچہ 55-45 بھی ہوتا اگرچہ، تو پھر بھی سرکار کی سوچتے، سرکار کی دیکھتے، سرکار کی مانتے. لیکن یہ بالکل کمپلیٹلی فیلئر ہو گیا، یہ ٹینٹے فش ہو گئی سرکار کی. اس کی وجہ بتا دوں، سماج وادی پارٹی، کانگریس، AIMIM اور BRS ہماری ادھر کی، اور یہ جگن کی، اور یہ CPI CPM، جتنے بھی پارٹیاں ہیں سب ای وی ایم کے خلاف ووٹ ڈالا، جو کہ ایک قابل ذکر، قابل لحاظ، قابل فخر بات ہے الحمدللہ، قابل لشکر بات ہے الحمدللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے کوئی خوشی سے کم نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے لیے بابری مسجد ہے، بابری مسجد کے بعد ہمارے دیش کے اندر جس طریقے سے دھندلی چل رہی ہے، جس طریقے سے ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے، جو ایک طبقے کو، خاص کر مسلمانوں کو جتنی اذیتیں دی جا رہی ہے، جتنا گرا کے دیکھا جا رہا ہے، جتنی میلی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، جتنی ترچھی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ سارے چیزوں کا خاتمہ ہوگا. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے. دیش میں کتنا ادھم پڑا ہے، کتنی بے روزگاری ہے، کتنی مہنگائی ہے، کتنا اتیاچار چل رہا ہے. ان سارے چیزوں سے آپ لوگ بجا واقف ہے، میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے ان چیزوں کا. اب ہم بولتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی کہتے ہوئے آتا ہوں میں شروع سے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں، یہ بلاتکاری بھی کرتے ہیں، یہ دیش کو بھی لوٹتے ہیں، دیش کو بھی گمراہ کرتے ہیں، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بہت اچھی خبر نکل کے آئی ہے ماشاءاللہ. ابھی ہر طرف اللہ کا کرم نازل ہو گیا ہے، ہم دیش واسیوں کے اوپر، کیا ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے دیش سے ہٹ کے بھی دیکھیے آپ، اس وقت نیدرلینڈ دیکھ لیے، سویڈن دیکھ لیجیے آپ لوگ، جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی، قرآن پاک کو جلایا گیا تھا. اب وہ دیش کے اندر بھوک ماری کی اور ہر وہ چیز کی آنے والے ویک میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والے ہفتے میں
کیا حالات ہو جائے گی. ارے بھائی یہ لوگ ہم سے چلتے ہیں، ہم ان سے نہیں چلتے. ان کی جو غلط فہمی ہے، ابھی تک جو مسلمان جس طریقے سے خاموشی اختیار کرتا تھا، مسلمانوں کی خاموشی کو یہ لوگ مسلمانوں کی کمزوری سمجھے تھے. جب مسلمان بولنا چالو کرا، جب مسلمان ایکشن لینا چالو کرا، تو یہ بیک فٹ پہ آ گئے. اب ان کی اوقات ان کو معلوم ہو گئی، ان کی حیثیت ان کو معلوم ہو گئی. یہ شروع سے ہی گمراہ کرتے رہے، شروع سے. لیکن کیا تھا، پہلے ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تھی، ان کے کاموں پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. یہی بولتے تھے کہ یہ پاگل ہے، دماغی بیمار ہے، آج نہیں تو کل ہدایت مل جائے گی، یہ سدھر جائیں گے. نہیں، ویسا سدھرنے والے نہیں ہے. جب تک ان کی پھٹے گی نہیں، جب تک بٹے گی نہیں. یہ مصرع مشہور ہے اور ان کے لیے ہی وہ، ان کے لیے عائد ہوتا ہے وہ. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے ہمارے دیش میں جس کو نہیں چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ایک یہ ای وی ایم کی اتنا گپلا ہوا ہے اس کے اندر، جس طریقے سے سیٹنگ کرا دی گئی، جس طریقے سے ایک ہی پارٹی کو اندر سے ووٹ ڈلتا گیا. پہلے تو بھی معلوم ہوتا تھا، ایک کو دباؤ ایک کو جارا، سو معلوم ہوتا تھا وہ لائٹ دبنے کی وجہ سے. بعد میں پھر یہ سیٹنگ بھی ہو گئی کہ معلوم بھی نہیں ہو رہا. دبرا جس کو دبا رہے اس کو محسوس ہو رہا، لیکن جا رہا اندر جس کو چاہیے اس کو. اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ دیش واسیوں کے ساتھ، جو کہ ایک ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے. خیر، پہلے بھی ہائی کورٹ تک گئی عوام اور کچھ پارٹیوں نے، اور سپریم کورٹ تک بھی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے بھی آنکھیں بند تھے، بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، کانے بند تھے، سنائی نہیں دے رہا تھا. لیکن اب زبان بھی بول رہی، نہ گنگے رہے، نہ بہرے رہے، نہ اندھے رہے. زبان بھی کام کر رہی، آنکھیں بھی کام کر رہی، کانے بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے. حالانکہ ہر کوئی جس طریقے سے بابری مسجد کے لیے ایک امید چھوڑ دی تھی، ایک بھروسہ، نام ختم ہو گیا تھا، ایک انسانیت ختم ہو گئی تھی کہ جب تک بھی ہے یہ انسانوں کی اور انسانیت کی نہیں سوچیں گے یہ بھیڑیے بول کے. لیکن بھیڑیوں کا بھی شکار ہو گیا، کیونکہ ان کا بھی انت ہو گیا، ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے جس طریقے سے برس رہی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہی بتاؤں گا، یہی دکھاؤں گا، اور وہ بلڈوزر کا بھی آپ لوگوں کو لائیو دکھاؤں گا انشاءاللہ. وہ بھی آپ نے آنکھوں سے آپ لوگ لائیو دیکھیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جو بولتے سو ہم 100% 100% میں بالمی ہے، دکھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. اور یہ خبر آپ کو کوئی چینل پہ نہیں ملے گی. سب ہو جانے کے بعد وہ لوگ بتاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، لیکن الگ انداز میں الگ بول رہے تھے، ان کے الگ بول رہے تھے. ہر چیز میں ان کی غلطی کو بھی ان کا احسان تراشی دیکھتے ہیں وہ لوگ، ان کی بڑائی بتاتے ہیں وہ لوگ، ان کی بڑائی. ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ سلوک ہوا، انہوں بے آبرو ہوئے، انہوں بے عزت ہوئے، ان کی ایک بھی نہیں چلی، انہوں اتنا رسوا ہوئے، اتنے ذلیل ہوئے. یہ نہ دکھائی جائے گا، نہ بولا جائے گا. ان کے الگ بولنے کا انداز ہی الگ رہتا، ان کا بولنے کا انداز ہی الگ رہتا. ہر چیز میں بڑائی، ہر چیز میں ہوائی، ہر چیز کو ایک الٹا دکھایا جاتا ہے. جو چیز ہو رہی، اگرچہ وہ سچائی، اگرچہ پہلے ہی بتاتے تو نہ دیش واسیوں کی یہ حالت ہوتی، نہ ان کو اتنا موقع فراہم ہوتا. کم سے کم آدھا تو بھی جو ہے سو دیش واسیوں کا سوچتے اگرچہ، تو دیش واسی کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی. کسان بھوک سے مر رہے ہیں، کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا لینا دینا، ان کو کیا کرنا ہے. کو مرتا ہے مرنے دو، تھوڑے کم ہوتے نہ بولے، ویسی بھی چیز ہے ان کے پاس. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو.
نمازوں کی پابندی کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔